شام بخیر دوستو، پاکستان کی سیاست کے نشیب و فراز، اس کی سنگ دلی اور اس کا تیکھا پن بطریق احسن آپ سب محسوس کر رہے ہوں گے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستانی عوام اس قدر شدید ظلم، جبر اور قہر کے باوجود شدت کی مہنگائی دنیا میں کہیں ایسی ہولناکی نہیں، ایسی ہولناکیاں جھیلنے کے باوجود بھی جن بتوں کو چپکی ہوئی ہے، جن کی پوجا میں مگن ہے، وہی مگن ہے۔ یعنی کوئی یہ فکر میں بیٹھا ہوا ہے کہ سندھ سے کوئی اٹھے گا اور ہماری تقدیر بدل دے گا، کوئی لندن سے آئے گا ہماری تقدیر بدل دے گا، کوئی بیرک نمبر 8 سے 4 سے اٹھے گا ہماری تقدیر بدل دے گا، اور کوئی مذہبی پوپ آئے گا اور ہماری تقدیر بدل دے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، اس لیے کہ جمہوریتیں دنیا میں وہاں پنپتی ہیں جہاں جاہل قوم نہ ہو، پڑھے لکھے لوگ ہوں۔ انگلینڈ جیسی سوسائٹی میں، فرانس جیسی سوسائٹی میں، کینیڈا، امریکہ جیسی سوسائٹی میں یہاں جمہوریتیں پنپتی ہیں، اور جہاں لٹریسی ریٹ انتہا درجے کا ہوتا ہے، ہندوستان جیسی سوسائٹی میں جو 90% لٹریسی ریٹ کو پہنچ رہے ہیں، وہاں جمہوریت کی قدر ہوتی ہے، ووٹ کی عزت ہوتی ہے، ووٹوں کی قدر ہوتی ہے۔ جہاں ہماری جاہل سوسائٹی دنیا کے 190 ملکوں میں تعلیم میں ہمارا 170واں نمبر ہے، یعنی ہم سوڈان اور نائجیریا سے بھی تعلیم میں پسماندہ ہیں۔ ڈوب مرنا چاہیے 75 سال ہم نے قوم کو ملی نغموں میں اور خوابوں میں اور سرابوں میں اور ایلوژنز میں رکھا، لولی پاپ دیتے رہے، ایسا چورن بیچتے رہے کہ دنیا میں آپ سے بڑی اور آپ سے عظیم قوم کوئی نہیں، اور دنیا میں آپ مٹنے کے لیے نہیں ہے، دنیا کو آپ پوری دنیا آپ کو زیر نہیں کر سکتی، آپ دنیا کی سپیریئر قوم ہے۔ اس ڈھونگ کے ساتھ ہم نے 75-76 سال اپنی قوم کی تربیت کی، تعلیم نہیں دی، جاہل رکھا۔ فیوڈلز کا نظام ہے پاکستان میں، یا سرمایہ داروں کا نظام ہے، جاگیرداری انتہا درجے کی موجود ہے، چاہے وہ سندھ میں ہو، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، اور اسی طرح سرمایہ پرست سوسائٹی ہے، سرمایہ داروں کی حکومت ہے، سرمایہ داروں کا نظام ہے پاکستان میں۔ یہ دو گروپس ہی زیادہ آگے آئے ہیں، تو تمام سیاسی پارٹیاں اسی طرح اسی ڈائنامکس کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، یا فیوڈل لارڈز ہیں اس میں، یا اس میں انتہا درجے کے سرمایہ دار ہیں، یا مذہبی پوپ ہیں، اور یا پھر کچھ ایتھنک گروپس ہیں، کسی نام سے، کسی نام سے۔ کوئی بھی جمہوری قدروں کے ساتھ آپ کے ہاں پارٹی موجود ہی نہیں ہے۔ آپ ان پارٹیوں کی ہیرارکی دیکھ لیجئے، کوئی ایک پاکستان میں پارٹی دکھا دیجئے جس میں وہاں جو ان کی قیادت ہے وہ نسل سے ہٹ کے ہو، موروثیت سے ہٹ کے ہو، یعنی کہ آپ کو اس قدر جاہل، اس قدر گنوار، اس قدر کاکروچ سمجھتے ہیں، آپ کو حیثیت ہی نہیں دینا چاہتے کہ آپ کو اپنی سیاسی ہیرارکی میں شامل کریں۔ یعنی پاکستان میں بنانا ریپبلک تو ہم کہتے ہیں، ظلم کی انتہا درجے کا مذاق ہے کہ آپ کا وزیر اعظم اپنے بیٹے کو بلوچستان میں ایک منسٹر بنا دیتا ہے، 21 سال کے لڑکے کو۔ یعنی اس قدر پاکستانیوں کو آپ نے بیوقوف، گنوار اور جاہل سمجھ رکھا، اس قدر غلام اور پست ذہنیت کا سمجھ رکھا، اور واقعی ہم ہیں کہ جو دنیا کے 190 ملکوں میں 170ویں نمبر پہ ملک فال کر رہا تعلیم میں، جس کی کرنسی اپنے تمام پڑوسیوں ملکوں سے، جو گیا گزرا تھکا درماندہ مفلوق الحال تباہ حال افغانستان تھا، اس سے بھی کرنسی آپ کی 50 گنا نیچے گر گئی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کر لیجیے، کہیں دنیا میں آپ کا مقابلہ نہیں، دنیا میں کہیں آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ 76 سالوں میں صرف ہم نے ملی نغمے سنا کر قوم کو اور افسانوں میں مبتلا رکھ کر اور میڈیا پر بیٹھ کر جاہل اور جنونی قسم کے واعظین کے، مبلغین کے لیکچر سنا سنا کر قوم کو بیوقوف بنایا کہ دنیا کی بڑی عظیم قوم ہو، آپ کو کوئی مٹا نہیں سکتا، آپ مٹنے کے لیے نہیں آئے ہو، آپ نورانی قوم ہو۔ اس جہالت کے بیانیے میں ہم اس قدر پیچھے چلے گئے ہیں دنیا میں کہ اب ہمیں کچھ سرا نظر نہیں آتا حالات کے سدھرنے کا۔ یعنی آپ نے اپنا ملک تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اور مختلف کمپنیوں کو، کوئی بجلی بنانے والی، کوئی آپ کو LNG دینے والی، کوئی اور پرپز کی کمپنی، ان کو اپنا ملک گروی رکھ کے بیچا ہوا۔ آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ عالمی سطح پر آپ نے ٹریلینز آف ڈالر کے قرضے دینے ہیں، ان قرضوں کو جب تک آپ چکائیں گے نہیں، کیسے جان چھوٹے گی؟ اور کسی پارٹی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں۔ آج تک کی مجرمانہ سیاست کے نتیجے میں 76 سالوں میں کسی پارٹی نے پاکستان میں انڈسٹریل اور ایگریکلچر انفراسٹرکچر نہیں دیا، جس کے نتیجے میں ملک تباہ حال ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ہائی وے سے گزر رہے تھے، ہائی وے کی 2 مشینیں دیکھی، انتہا درجے کی مفلوق الحال ہائی وے کو مینٹین کرنے کی، اور اس کے ساتھ ایک ویگو ڈالا آ کر لکا جس میں ایکشن صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی ظلم کا یہ مقام ہے کہ ایک ایکشن ویگو ڈالے میں پھرے اور اس کے محکمے کی مفلوق الحال 2 گاڑیاں جو سڑکوں نظر نہیں آ رہا کہ وہ سڑکوں کو ٹھیک کر پائیں گے۔ یہ حالات ہیں ہمارے انفراسٹرکچر کے، اور اوورآل پورے پاکستان کی یہی حالات ہیں۔ کسی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے آپ کو ترقی دینے کا، آپ کو آگے بڑھانے کا،
سب صرف ٹائم گین کر رہے ہیں تاکہ ٹائم گین کر کے ہم اپنے اپنے مفادات کی سیاست، اپنے مفادات کی بساط کس طرح لپیٹیں اور لوٹ کھسوٹ کر کے یہاں سے غائب ہوں۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم اس ظلم پر قانے ہیں، ہم ہیں کہ ہم ان کی بت پرستی سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں جو سحر ہے، جو ایلیوژنز ہیں، جو سراب ہیں کہ یہی ہستیاں جن کی ہم نے پوجا کرنی ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کا کیا مستقبل ہوگا۔ یعنی آپ کا وہ ملک ہے جس میں آغا خان ہسپتال ایک معذور انسان کو ٹھیک نہیں کر سکتا، ڈکلیئرڈ آغا خان ہسپتال سے وہ جناب ہوتا ہے معذور ہے، اس کی معذوری ٹھیک نہیں کر سکتی، ایسی اس کو ایلمنٹ ہے، اور ہمارے ایک حق پیر صاحب کھڑے ہوتے ہیں، اس کو پھوکا مارتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو کے نکل پڑتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کس قدر آپ بے وقوف بنے ہوئے ہیں۔ تو اس بے وقوفی میں جب موروثی سیاست میں آپ وَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ ظالم کا انکار کر کے اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، ایسے ذلیل ہوتے رہیں گے۔ یعنی بجلی کے بلز کو ملاحظہ کیجئے، ایکسٹرا ٹیکس، مزید ایکسٹرا ٹیکس، فردر ٹیکس، مور فردر ٹیکس، یعنی آپ ظلم کی انتہا دیکھیے۔ دنیا میں کہیں یہ ڈسپیرٹی نہیں ہے، دنیا میں ایسا توازن، عدم توازن کہیں بھی نہیں ہے۔ ہمارے پڑوسی ملکوں میں 3-4 ملکوں کے آپ اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لیں، تو آج تو یہ آنکھیں اور دماغ کو شٹر کر دینے والی حقیقت سامنے آئی کہ 190 ملکوں میں آپ کا 170واں نمبر ہے تعلیم میں، سوڈان اور نائجیریا سے بھی بدتر ہے تعلیم میں آپ۔ تو کس زوم میں ہم مبتلا پھر رہے ہیں، اور پھر ہم الٹی گنگا بہانے کے در پہ ہیں۔ کس خوشی میں آپ قومی انفراسٹرکچر کے اندر کھمبے اکھاڑ رہے ہیں؟ کیا کھمبے اکھاڑنے سے پاکستان کی ترقی آگے بڑھ جائے گی؟ کیا کھمبے اکھاڑنے سے آپ کے بجلی کے بل کم ہو جائیں گے؟ اس کی بجائے آپ کو شعور اختیار کرنا چاہیے، اس کی بجائے آپ کو منظم ہو جانا چاہیے، اس کی بجائے آپ کو بڑے ہی شعوری جدوجہد آگے کرنی چاہیے کہ ان ظالموں کو ووٹ دے دے کر ہم اسمبلی میں بٹھاتے ہیں، اور یہ ظالم آپ کو اس قدر کاکروچ سمجھتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے اپنے بیٹے 21 سالہ نوجوان جو اوباش قسم کا نوجوان، اس کو آپ وزیر بنا رہے ہیں، اور ملک کے اندر صادق و امین کا دعویٰ کرنے والے صدر مملکت جاتے جاتے 4 لاکھ روپے اپنے بینیفٹس میں اضافہ کر کے جا رہے ہیں، یہ قوم کی خدمت کر کے جا رہے ہیں۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ یہ بدترین پاکستان کے حالات ہیں۔ یہاں اگر ہم منظم اور باشعور نہیں ہوں گے اور شعوری جدوجہد نہیں کریں گے اور ان سارے ظالموں کی ٹرکوں کی بتیوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، تو یہ اسی طرح لالی پاپ دے کے آپ کو بے وقوف بنا کے اپنے مفادات لیتے رہیں گے، اور پاکستان کو برباد ہونے سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔